دیٹ از دی لمیٹنگ ایج 65. تو اگر کوئی آدمی 65 ہو گیا ہے تو اس کے بعد تو آئی ڈونٹ تھنک ہی کین فلائی, ہی ول ناٹ ہیو اے ویلڈ لائسنس. تو یہ بات تو میرے خیال میں کہنا کہ جی وہ 65 سال ہو چکے تھے یہ غلط ہے, کیونکہ اس کا آٹومیٹکلی لائسنس جو ہے وہ ویلڈ ہی نہیں رہتا. دوسرا یہ کہ یہ ٹرکی سے آئے تھے یا نہیں, یہ بات صبح سے سارے لوگ کہہ رہے تھے. جہاں تک میری اطلاع ہے یہ جہاز جو ہے یہ کراچی سے چلا تھا, اس میں تمام مسافر بھی کراچی سے ہی انہوں نے بورڈ کیا تھا, اور ظاہر ہے عملے نے بھی کراچی سے ہی بورڈ کیا ہوگا, اور اس کی تصدیق جو ہے اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ ایئر بلو ہی کر سکتی ہے, مگر میرا نہیں خیال. اچھا سر, لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 65, اچھا نہیں اعجاز صاحب, آپ فرما رہے ہیں کہ 65 سال ہے آخری یعنی حد جو ہے پائلٹ کی, لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو بین الاقوامی رولز ہیں غالباً اس کو ایئر نیویگیشن آرڈر کہتے ہیں, اس میں 60 سال ہے, لیکن چونکہ پی آئی اے بھی 60 سال سے زیادہ پائلٹ رکھ رہی ہے, آپ نے ان کو ریلیکس کیا, خاص پاکستان کے نقطہ نظر سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ نہیں جی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کہنا کہ اے این او کوئی انٹرنیشنل آرڈر ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اے این او جو ہے یہ ایئر نیویگیشن آرڈر ہے جو کہ سول ایویشن پاکستان جو ہے یہ آرڈر نکالتی ہے. اچھا, اس کا کوئی انٹرنیشنل اس سے تعلق نہیں ہے. اور جب بھی کوئی ایج ریلیکسیشن یا ایئر نیویگیشن آرڈر سول ایویشن پاکستان نکالتی ہے تو وہ ایکاؤ کی جو لمٹس ہوتی ہیں اس سے کم ہوگا. اٹ کین نیور بی مور دین اور اٹ کین ناٹ بی مور لبرل دین دی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو کہ ایکاؤ ہے اور جے آر آپس ہے یا ایف اے ہے, اس سے کبھی بھی زیادہ لبرل آرڈر کوئی بھی دنیا کی سول ایویشن اپنے ملک کے لیے نہیں بنا سکتی. تو یہ کہنا بالکل ہی غلط ہے, اگر کسی نے کہا ہے تو بالکل غلط کہا ہے. انہوں نے اجاز ہارون صاحب کے لیے کیا ہے, اجاز ہارون صاحب اس میں تو میرے خیال میں کوئی صداقت نہیں. اجاز ہارون صاحب ہمیں یہ گائیڈ کیجئے کہ اب بلیک باکس مل چکا ہے, تحقیقات کا حکم دیا جا چکا ہے, یہ کتنا پروسیس کتنا ٹائم لیتے ہیں لوگ تاکہ اس واقعے کی اس سانے کی اصل وجوہات سامنے آ سکیں؟ یہ اس کا پروسیجر کیا ہے؟ کیونکہ ملتان میں جب کریش ہوا تھا پی آئی اے کا طیارہ, آپ ایم ڈی ہیں, تو وہ بھی ایک آپ کے دور میں یہ سارا معاملہ ہوا. نہیں 2006 میں, لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو بعد میں دیکھا ہوگا. تو یہ کتنے دن لگتے ہیں اس میں بلیک باکس کو کھول کے پھر باقی جو ایئر ٹریفک کنٹرول ہے اس سے باتیں سارے لے کے, یہ ساری جو تحقیقات مکمل کتنے دنوں میں ہوتی ہیں؟ اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں, مشتاق کی بات میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ہم جاننا یہ چاہتے ہیں کہ عموماً کتنے دن لگنے چاہیے ایک تحقیق کے لیے, اور مجھے اور مشتاق جیسے پاکستان کے عام شہری کو, اور خاص طور پر جن کے عزیز و اقارب جن کے اوپر یہ ٹریجڈی گزری ہے, انہیں اصل وجوہات کا پتہ چل سکے, وہ کیسے اعتبار بھی کریں گے؟ دیکھیں, جہاں تک یہ کہتے تو اس کو بلیک باکس ہیں, بٹ یہ خیر بلیک نہیں ہوتا, اس میں سارا ہی سفید ہوتا ہے جو بھی آئے گا. اس میں ہر چیز ہمیں مل جائے گی, اور اس کو پی آئی اے کے پاس پوری کیپیبلٹی ہے کہ ہم اس کو ڈی کوڈ کر سکیں اینڈ وی کین ہیو دا رپورٹ. بٹ ملتان کریش کے اندر گورنمنٹ کا فیصلہ تھا کہ وہ باہر کرایا جائے گا. اس کے بارے میں مجھے نہیں پتا کہ اس فلائٹ کا کیا ڈیسائیڈ کیا ہے, مگر یہ ہے کہ یہ آپ سمجھیں کہ ود ان میکسیمم آف 30 days اگر ہم یہاں پہ کرنا چاہیں. جی کتنے دن کہہ رہے ہیں سر؟ 40 دن میکسیمم. کتنے سر؟ اس طریقے سے یہ ہو سکتا ہے 40 یا 40 یا 30 دن. 30. اچھا, یعنی ایک مہینے میں پتہ چل جانا چاہیے. فلائٹ جو ہے یہ اینیمیٹ ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو جو پاتھ کے اوپر وہ چلی ہے, جو اس نے کیا ہے, جو کمیونیکیشن, اس کا کاکپٹ وائس ریکارڈر ایک پورشن ہوتا ہے جس میں لاسٹ 30 منٹس ریکارڈڈ ہوتی ہیں, ان کو پھر ٹیلی کرتے ہیں, یہ ڈی کوڈ ہو کے پھر اس کو پورا پلاٹ کر کے, اور آئی تھنک اٹ شوڈ ناٹ ٹیک لانگر دین دیٹ. ٹھیک ہے جی, اعجاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا ہے کہ اگر ہمارے پاس یہ ٹیکنالوجی موجود ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اندر وہ تو کہہ رہے ہیں نا, تو اس کے اندر کوئی ایسی کریڈیبل ایک ریپریزنٹیشن بھی ہونی چاہیے. ہمارے ہاں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عوام یعنی پبلک کی طرف سے کوئی ایکسپرٹس اس طرح کے موجود نہیں ہوتے جیسے اور مہذب ملکوں میں ہوتا ہے, جو مثلاً اگر کوئی ہسپتالوں میں کسی کی نیگلیجنس سے ہو, یہ وہ جو کہ اس طرح کے لوگ ضرور ہونے چاہیے. ایک تو اس کی اصل وجہ
وہ سامنے آ جائے. اب کوئی کہہ رہے تھے جی نو فلائی زون ہے, ٹھیک ہے, لیکن نو فلائی زون کا مطلب تو نہیں ہے کہ طیارہ گر جاتا ہے اس پہ. لیکن ابھی پہلے بریک پہ چلے جاؤ. وقت ہوا ہے ناظرین بریک کا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. امدادی سرگرمیاں, ریسکیو آپریشن کیسا رہا, کیا ہم اس میں کامیاب ہوئے, اتنے بڑے ڈیزاسٹر کو ہم نے کس طرح مینج کیا, اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد.